بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 32 اور اس سبق میں ہم فصل فی احکام المعذورین یعنی معذور کے احکام پڑھیں گے۔ چونکہ حیض اور نفاس اور استحاضہ اس کا بیان چل رہا ہے، باب الحیض والاستحاضہ، اسی کے ضمن میں یہی فصل ہے، تو اس میں یہ ذکر فرمائیں گے کہ وہ عورت جس کو مسلسل خون چل رہا ہے تو وہ نماز کس طرح پڑھے گی۔ ظاہر ہے کہ 10 دن سے زیادہ تو حیض ہو نہیں سکتا، تو باقی 10 دن سے زیادہ جو دن خون کے حالت میں اس کے گزریں گے تو اس میں نماز کیسے پڑھے گی وہ، تو اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اسی کے ضمن میں جس کے ناک سے مسلسل نکسیر آ رہی ہے اس کو بھی طریقہ بتایا جائے گا۔ اسی کے ساتھ کسی کا پیشاب کا مسئلہ ہے، سلس البول ہے اور اس کا پیشاب رکتا نہیں ہے، قطرے بار بار آ رہے ہیں، تو اس کو دیکھیں کہ وہ معذور ہے تو اس نے کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو معذور کی تعریف کو آپ سمجھیں، معذور کہتے کیسے ہیں۔ اسی سبق کے آخر میں ہم وہ تعریف کتاب کے اندر بھی دیکھ لیں گے، لیکن آپ یہاں پر اس کو یہ سمجھ لیں کہ ایسا شخص کہ جس کو وہ عذر جو لاحق ہے، جس کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا یا وہ اس کو پریشانی ہو رہی ہے، وہ عذر ایک نماز کے کامل وقت تک اس کو برقرار رہے، اور اتنا برقرار رہے کہ اس دوران وہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے اس کو وقت نہ مل سکے، اتنا وقت اس کو نہ مل سکے کہ جس میں وہ نماز پڑھ سکے، اور وہ عذر مسلسل اس کے ساتھ لگا رہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ ایک کامل نماز کا وقت گزر چکا ہے اور اس کو نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں مل سکا اس عذر میں، تو ہم کہیں گے کہ یہ آدمی معذور ہے۔ اور اس معذوری سے یہ نکلے گا کب؟ اسی طریقے سے نکلے گا کہ ایک نماز کا کامل وقت اس پہ گزرا اور اس کو وہ عذر لاحق نہیں ہوا، تو یہ معذوری کے حکم سے نکل آئے گا۔ پھر معذور کا حکم یہ ہوگا کہ اسی طریقے سے بے شک وہ عذر اس کا چلتا رہے، بے شک وہ خون چلتا رہے، اس نے وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ پھر جب نماز کا وقت نکل جائے گا پھر وضو کرنا ہے، پھر نماز پڑھنی ہے، پھر ہر نماز کے لیے اس نے وضو کرنا ہے، ہر نماز کے وقت کے لیے اس نے وضو کرنا ہے۔ تو اسی کی تفصیل انشاءاللہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ فصل والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضؤون لوقت كل صلاة ويصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل۔ مستحاضہ عورت جس کو 10 دن سے زیادہ بھی خون چل رہا ہے، اور وہ شخص جس کو سلس البول ہے یعنی قطروں کی بیماری ہے، پیشاب اس کا رکتا نہیں ہے، دائمی نکسیر والا کہ خون اس کے ناک سے مسلسل بہہ رہا ہے، اور وہ زخم جو کبھی بھرتا نہیں ہے، مسلسل اس کے اندر سے پیپ یا خون نکلتا رہتا ہے، ان سب کو، یا اسی طریقے کا اور بھی جو بھی یعنی جس کو ریح کی بیماری ہو کہ اس کی ہوا غیر اختیاری طور پر خارج ہوتی رہتی ہے، تو اس طریقے سے جو بھی معذور ہو جس کو وہ عذر لاحق ہو، جس کے ہوتے ہوئے وہ نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، تو یتوضؤون لوقت کل صلاۃ، اسی عذر کی موجودگی میں، بے شک وہ عذر برقرار رہے، اس کی موجودگی میں وہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کریں گے۔ فیصلون بذلک الوضوء، پھر اس وضو سے وہ فی الوقت، اس نماز کا وقت جب تک باقی ہے اس کے اندر پڑھیں گے ما شاءوا من الفرائض والنوافل، جو بھی فرائض اور نوافل وہ پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی قضا نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، فرائض یا ادا پڑھنا چاہتے ہیں، اور اس طریقے سے واجبات، نوافل سب اس سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا حکم ہو جائے گا کہ اس عذر کے باوجود بھی وہ وضو کرتے جائیں ہر نماز کے وقت کے لیے، اور اس میں پھر وہ فرائض اور نوافل اور واجبات پڑھتے جائیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تتوضأ المستحاضة لكل مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے لیے مستحاضہ عورت الگ الگ وضو کرے گی۔ اگر یعنی ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کر کے اس وقت کے اندر تمام فرائض پڑھنا، پچھلے اگلے
یا جتنے بھی وہ پڑھ سکتا ہے، اس کی اجازت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہیں دیتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہاں فرض نماز کے لیے وضو کرے، اس کے ضمن میں نوافل تو پڑھے، لیکن اگر دوسرا فرض اسی وقت کے اندر اگر وہ پڑھنا چاہتی ہے یا پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اس نے اس دوسرے فرض کے لیے الگ سے وضو کرنا ہوگا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ دلیل ان کے پاس ہے کہ المستحاضۃ تتوضأ لکل صلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مستحاضہ عورت ہر نماز کے لیے وضو کرے، لکل صلاۃ کا لفظ، اس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں لکل صلاۃ سے، اور عقلی دلیل بھی دے رہے ہیں کہ وَلِأَنَّ اعْتِبَارَ طَهَارَتِهَا ضرورت اداء المکتوبتی، کہ ان معذورین کو جو ہم پاک کرتے ہیں، ان کی طہارت کا اعتبار کرتے ہیں، تو ان کی طہارت کا اعتبار فرض نماز کی ادائیگی کی ضرورت کے پیش نظر ہے، لہذا فلا تبقى بعد الفراغ منها، جب ایک دفعہ فرض نماز ادا کر دی تو اس سے فراغت کے بعد وہ عذر باقی نہ رہا، وہ ضرورت باقی نہ رہی، عذر تو باقی ہے، معذوری ہے، لیکن وہ ضرورت باقی نہ رہی کیونکہ فرض نماز اس نے پڑھ لی ہے، لہذا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب اگلے فرض کے لیے انہوں نے پھر الگ سے پھر کرنا چاہیے، اگرچہ اسی وقت میں پڑھ رہے ہیں تو اس فرض کے لیے انہوں نے الگ سے وضو کرنا ہوگا۔ احناف کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ المستحاضۃ تتوضأ لوقت کل صلاۃ، کہ ہمارے پاس یہ جو روایت ہے وہ روایت یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو، یہاں پہ وقت کی صراحت ہے، لہذا آپ کی جو روایت ہے وہ اس سے بھی وقت ہی مراد ہوگا، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ جو ہے لِكُلِّ صَلَاةٍ، اس میں جو لام ہے یہ لام تستعار للوقت، لام کو وقت کے لیے بھی استعارتاً لیا جا سکتا ہے، تو لہٰذا دونوں روایتیں گوئے کہ ان کا ایک ہی مفہوم ہے کہ نماز کا وقت مراد ہے، نماز مراد نہیں کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گا، بلکہ ہر نماز کے وقت کے لیے کرے گا، اس وقت کے اندر فرائض نوافل جتنے بھی چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کی نقلی دلیل کا جواب ہو گیا۔ فرماتے ہیں دیکھیں نماز، یہ جو ہم نے کہا کہ ہر نماز کے وقت کے لیے ہے، اور حدیث میں آئے کہ لکل صلاۃ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو دلیل ہے تو اس میں ہم نے کہا کہ یہ جو لام ہے یہ وقت کے لیے ہے، اور اس کو وقت کے معنی کے لیے استعارتاً لیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال دے رہے کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ آتیک لصلاۃ الظہر، میں آؤں گا تمہارے پاس ظہر کی نماز کے لیے، نہیں، ظہر کی نماز کے لیے اس کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ اس کا ترجمہ ہوگا لوقت کل صلاۃ، ای وقت صلاۃ الظہر، یہاں پہ لام وقت کے معنی کے لیے بولا جاتا ہے عرب میں، تو یعنی نماز ظہر کا جو وقت ہے نا اس وقت میں آپ کے پاس آؤں گا۔ اس طریقے سے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، ای وقت دلوک الشمس، ٹھیک ہے، تو لہذا لام کو وقت کے معنی کے لیے، چونکہ وقت کا چیزوں کے ساتھ اختصاص ہے، تو اس اختصاص کا تقاضا یہ ہے کہ لام کو وقت کے معنی میں لیا جائے۔ دوسری دلیل یہ ہے عقلی دلیل احناف کی کہ لأن الوقت اقیم مقام الاداء تیسیرا، کہ آسانی کے لیے وقت کو ادا کے قائم مقام بنا دیا گیا ہے، فیدار الحکم علیہ، لہذا حکم کا دار و مدار بھی وقت پر ہی ہوگا، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، یا اسی طریقے سے دیکھیں نماز جو لوگوں پر فرض کی گئی کتاب موقوتا، تو ایک مقررہ وقت پر مقرر کی گئی ہے۔ اب وقت آسانی کے لیے وقت کو معیار بنایا گیا ہے کہ دیکھیں اس نماز کا وقت یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، اور اس نماز کا وقت یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، تو وقت کو گویا کہ ادا کے قائم مقام بنایا گیا ہے، تو آسانی بھی ہے اس میں، ورنہ کون سی نماز کس وقت پڑھتے ہم جب وقت سیٹ نہ ہوتا اور وقت کو ہم ادا کے قائم مقام نہ بناتے، تو اس لیے کہ فلاں نماز کو فلاں وقت میں پڑھو، فلاں نماز کو فلاں وقت میں پڑھو، تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ آسانی کے لیے وقت جو ہے وہ ادا کے قائم مقام کیا گیا ہے۔ جب یہ کیا گیا ہے تو لہٰذا اسی کے اوپر ہی سارا مدار ہوگا کہ معذور کے اندر بھی یہی ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کر لے، اور اس کے بعد پھر وہ اس وقت میں جتنا بھی چاہے وہ نمازیں پڑھ لے، اور اس کے بعد جو ہی وقت ختم ہو جائے گا اب اگلے وقت کے لیے پھر اس نے الگ سے وضو کرنا ہوگا۔ وَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ، پس جب وقت نکل جائے گا، بَطَلَ وُضُوءُهُمْ، یعنی وقت
ایک نماز کا ختم ہوا تو فوراً ان کا وضو بھی باطل ہو گیا. وَاسْتَأْنَفُ الْوُضُوءَ لِصَلَاةٍ أُخْرَى، اگلی نماز کا وقت جو ہی شروع ہوگا تو اس کے لیے انہوں نے الگ سے وضو کرنا ہوگا. وَهَذَا عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ، یہ تینوں علماء کے نزدیک، یعنی امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے کہ نماز کا وقت نکلتے ہی ان کا وضو ٹوٹ جائے گا. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استأنفوا اذا دخل الوقت، کہ ٹھیک ہے نماز کا جو وقت نکل گیا، وضو ٹوٹ گیا، تو اب اگلی نماز کے لیے وضو کب کریں گے؟ استأنف الوضو، وضو کا استئناف یعنی نئے سرے سے وضو کب کریں گے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب اگلی نماز کا وقت داخل ہوگا تو تب کریں گے. اگلی نماز کے وقت داخل ہونے سے پہلے اگر انہوں نے وضو کر لیا تو ان کا وہ وضو اگلی نماز کا وقت داخل ہوتے ہی پھر ٹوٹ جائے گا. تو یہاں پر آپ اس بات کو نوٹ فرما لیں کہ طرفین کے نزدیک، یعنی امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز کا وقت خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جائے گا معذورین کا، داخل ہونے سے نہیں. نیا وقت داخل ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت جب خارج ہو گیا یعنی وقت نکل گیا تو ان کا وضو ٹوٹ گیا. اگلا وقت داخل ہونے سے پہلے بھی یہ نئی نماز کے لیے یا اس کے وقت کے لیے وضو کر سکتے ہیں اگرچہ ابھی تک اس نماز کا وقت داخل نہ ہوا ہو. یہ طرفین کا قول ہے. اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اگلی نماز کا وقت داخل ہوگا تو داخل ہوتے ہی ان کا وضو پچھلے والا ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، تو یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت داخل ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگلی نماز کا وقت داخل ہونے سے بھی ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پچھلی نماز کا وقت خارج ہونے سے بھی، ختم ہونے سے بھی ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. لہذا دونوں خروج وقت اور دخول وقت دونوں سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا معذور کا. لہذا اسی ضمن میں آپ ان مسائل کو دیکھیں گے. امام ظفر فرماتے ہیں کہ استأنفوا اذا دخل الوقت، جب وقت داخل ہوگا اگلی نماز کا تو تب یہ وضو نئے سرے سے کریں گے. اس سے پہلے کریں گے تو پھر اگلی نماز کا وقت داخل ہونے کے ساتھ وضو پھر ٹوٹ جائے گا. فَإِن تَوَضَّؤُوا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ، اب اس کا جو ثمرہ اختلاف ہے تینوں اقوال کا وہ ذکر کیا جائے گا کہ پس اگر معذورین نے وضو کیا سورج طلوع ہونے کے وقت، حین تطلع الشمس، سورج طلوع ہو گیا پھر انہوں نے وضو کیا مثال کے طور پر، اجزأہم عن فرض الوقت حتی یذهب وقت الظہر، لہذا ان کے لیے کافی ہو جائے گا وقت کے فرض سے یہ والا وضو، یعنی ظہر کی نماز بھی وہ اس وضو سے پڑھ سکتے ہیں چونکہ سورج طلوع ہونے کے بعد یعنی فجر کا وقت خارج ہونے کے بعد انہوں نے وضو کیا ہے. جب بعد کیا ہے تو لہٰذا یہ وضو آگے جا کر ظہر کا وقت داخل ہوگا تو داخل ہونے سے تو طرفین کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا نا، لہٰذا ان کا یہ وضو برقرار رہے گا یہاں تک کہ یذهب وقت الظہر، ظہر کا وقت خارج ہو جائے. جب ظہر کا وقت خارج ہوگا تو پھر طرفین کے نزدیک یہ والا وضو ٹوٹے گا جو طلوع شمس کے بعد انہوں نے کیا تھا، کیونکہ طرفین کے نزدیک خروج وقت سے وضو ٹوٹتا ہے، دخول وقت سے وضو نہیں ٹوٹتا. حاضر عند ابی حنیفہ و محمد، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے کہ اجزأہم، یہی والا وضو جو انہوں نے طلوع شمس کے بعد کیا ہے یہ ان کے لیے کافی ہوگا. کب تک؟ حتی یدخل وقت الظہر، یہاں تک کہ ظہر کا وقت داخل ہو جائے. ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی ان دونوں کے نزدیک وہ یہ والا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ دخول وقت سے بھی ان کے ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے، طرفین کے نزدیک دخول وقت سے نہیں ٹوٹتا. وحاصلہ، اب حاصل اور خلاصہ کلام بتائیں گے کہ ان طہارت المعذوری، معذور شخص کا جو وضو ہے، تنتقض بخروج الوقت، خروج وقت کے ساتھ اس کا وہ ٹوٹ جاتا ہے. ای عندہ، یعنی عند خروج الوقت، بالحدث السابق، یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی خروج وقت سے وضو ٹوٹا، خروج وقت تو وضو کو نہیں توڑتا، خروج وقت سے وہ پہلے والا جو حدث ہے وہ جاگ جائے گا، وہ واپس آ جائے گا، تو حقیقت میں وضو توڑنے والا وہ حدث سابق ہے.
ٹھیک ہے. ای بالحدث السابق عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ، طرفین کے نزدیک خروج وقت سے حدث سابق کے واپس آ جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کا. وبدخولہ عند ظفر، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب اگلی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے اس وقت ٹوٹتا ہے، نماز کا وقت خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا، اور حدث سابق ہی اس میں کار فرما ہوتا ہے. وَبِأَيِّهِمَا كَانَ عِندَ أَبِي يُوسُفَ رحمہ اللہ، اور دونوں میں سے کسی ایک سے بھی ٹوٹ جاتا ہے امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یعنی دخول وقت سے بھی ٹوٹ جاتا ہے اور خروج وقت سے بھی ٹوٹ جاتا ہے ان کے نزدیک، یعنی امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. اب فائدۃ الاختلاف کہاں پہ ظاہر ہوگا کہ لا تظہر، کہتے ہیں کہ فائدہ اختلاف اور تو کہیں ظاہر نہیں ہوگا، الا فی من، مگر اس شخص میں ظاہر ہوگا توضأ قبل الزوالی، جس نے زوال سے پہلے یعنی طلوع شمس کے بعد اور زوال سے پہلے، یہی والی صورت ہے، زوال سے پہلے اس نے وضو کیا، نصف النہار سے پہلے وضو کیا جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ پھر اس نے جا کر زہر کی نماز پڑھ لی، تو طرفین کے نزدیک یہ ٹھیک ہے، ابھی تک اس کی طہارت باقی ہے کیونکہ زہر کا وقت داخل ہونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹا. جبکہ امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زہر کا وقت چونکہ داخل ہو چکا ہے اور دخول وقت سے ان دونوں کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا ان کے ہاں وضو ٹوٹ جائے گا. تو ادھر سے جا کر یہ ثمرہ اختلاف ظاہر ہوگا. اور دوسرا ثمرہ اختلاف ظاہر ہونے کی مثال وہ یہاں پہ یہ ذکر کی ہے کہ او قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے اس نے وضو کیا. تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے جو وضو کیا ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا، اس کے اندر امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے کہ لہٰذا جو ہی سورج طلوع ہو جائے گا تو فجر کی نماز کا وقت خارج ہو جائے گا. تو طرفین کے نزدیک یہ وقت خارج ہوتے ہی یہ جو قبل طلوع سورج طلوع ہونے سے پہلے کا کیا ہوا وضو ہے وہ وضو باطل ہو جائے گا. کس کے نزدیک؟ طرفین کے نزدیک. جبکہ امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ وضو برقرار رہے گا یہاں تک کہ زہر کا وقت جب داخل ہوگا تو تب یہ وضو ٹوٹے گا، اس سے پہلے نہیں ٹوٹے گا. اور امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ وضو اس کا ٹوٹ جائے گا جب سورج طلوع ہو جائے گا اور فجر کا وقت خارج ہو جائے گا، کیونکہ ان کے نزدیک خروج اور دخول دونوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہاں پر آ کر یہ ثمرہ اختلاف ظاہر ہوگا. اب ہم امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کی طرف جائیں گے کہ وہ جو فرماتے ہیں کہ خروج وقت سے وضو نہیں ٹوٹتا، دخول وقت سے ان کا وضو ٹوٹتا ہے، یعنی معذورین کا. دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ان اعتبار الطہارۃ مع المنافی، کیونکہ معذورین کی جو پاکی کا ہم نے اعتبار کیا وہ منافی کے باوجود کیا ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ ان کا خون چل رہا ہے، عذر چل رہا ہے، اس کے باوجود ہم نے ان کے وضو کو شمار کیا ہے. تو منافی کے باوجود ہم نے ان کا وضو شمار کیا ہے. کیوں؟ للحاجۃ الی الاداء، تاکہ ہم ان کی جو عبادت ہے اس کو ادائیگی کی طرف لے جائیں، اس ادائیگی کی حاجت کی وجہ سے، تاکہ ان کی وہ عبادت ادا شمار ہو. ولا حاجت قبل الوقت، اور جب تک اس نماز کا وقت داخل ہی نہیں ہوا تو اس سے پہلے کوئی حاجت ہی نہیں ہے نا. تو جب اس سے پہلے حاجت نہیں ہے تو اس سے پہلے جو کیا وہ وضو وہ شمار بھی نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ ہے بھی تو پھر وہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد وہ ٹوٹ جائے گا. اب نماز کا وقت جو ہی داخل ہوا تو حاجت ہوئی کہ اب اس نماز کو انہوں نے پڑھنا ہے، تو اس حاجت کے پیش نظر پھر وضو کریں گے، لہذا پہلے والا وضو شمار نہیں ہوگا. فلا تعتبر، لہذا قبل الوقت جو کی ہوئی طہارت ہوگی ان کی معذورین کی وہ شمار نہیں ہوگی. یہ ہو گیا جی امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل. امام ابی یوسف رحمۃ اللہ جو فرماتے کہ خروج وقت اور دخول وقت دونوں سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان الحاجۃ مقصورۃ علی الوقت، کیونکہ ان کی جو حاجت ہے وہ وقت پر بند کر دی گئی ہے، وقت پر منحصر کر دی گئی. جیسے ہم نے کہا نا کہ وقت کو ادا کے قائم مقام کر دیا گیا ہے، تو وقت پر ان کی حاجت کو بند کر دیا گیا ہے کہ بھئی اس وقت سے لے کر اس وقت تک ان کی یہ ضرورت ہے، اس میں ان کی یہ طہارت ہم شمار کریں گے. تو فلا تعتبر قبلہ ولا بعدہ، لہذا نہ اس وقت سے پہلے معتبر ہونے چاہیے وہ طہارت یا وہ حاجت، اور نہ ہی اس وقت کے بعد. لہذا ایک نماز کا وقت اگر داخل ہو گیا ہے تو اگلی نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے تو داخل ہوتے ہی پہلے والا وضو ختم. اب چونکہ حاجت ابھی ہے لہذا ابھی سے انہوں نے یہ طہارت کرنی ہوگی. اور جب اس نماز کا وقت نکل جائے گا تو نکلتے ہی یہ والی حاجت چونکہ اسی وقت کے ساتھ خاص تھی، اسی وقت پر بند تھی، تو یہ وقت جب ختم ہو گیا تو یہ حاجت بھی ختم ہو جائے گی.
تو اس لیے دخول اور خروج دونوں سے ان کے نزدیک ان کی طہارت باطل ہو جائے گی۔ لہما طرفین کے نزدیک خروج وقت، کسی نماز کے وقت کے خارج ہونے سے، ختم ہونے سے طہارت باطل ہوتی ہے، داخل ہونے سے نہیں ہوتی۔ ان کی دلیل کہ انہ لا بد من تقدیم الطہارۃ علی الوقت، کہ طہارت کو وقت یعنی کسی بھی نماز کے وقت پر مقدم کرنا یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ وقت آتے ہی فوراً اس عبادت کو کر گزرے۔ تو لہذا جب وہ وقت آتے ہی اس کو کر گزرنا ہے تو طہارت اس سے پہلے کرنا پھر ضروری ہوا نا، لہذا وقت آنے سے پہلے پہلے اس طہارت کا کرنا جب ضروری ہوا تو پھر وقت کے داخل ہونے سے اس طہارت کا باطل نہیں ہونا چاہیے نا، تاکہ تب ہی جا کر وہ طہارت وقت سے پہلے کرنا ممکن ہوگا۔ لہذا جب وقت سے پہلے طہارت ہوگی، بعض اس نماز کا وقت جب داخل ہوگا تو داخل ہونے سے وہ طہارت پھر برقرار ہوگی اور وہ اپنی عبادت کرنے پر قادر ہو جائے گا۔ لیتمکن من الاداء کما دخل الوقت، لہذا تاکہ وہ اپنے نماز کو ادا کرنے پر قدرت بھی رکھ سکے جو ہی وقت داخل ہوگا۔ وخروج الوقت دلیل زوال الحاجہ، جب وقت نکل جائے گا تو یہ حاجت کے زائل ہونے کی دلیل ہے کہ بھائی اب حاجت نہیں رہی، کہ اب انہوں نے اپنی ضرورت کی نماز کو پڑھ لیا ہے، تو لہذا خروج وقت ایک ایسا ہے کہ اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، تو لہذا اس میں طہارت باطل ہو جائے گی۔ فظاہر اعتبار الحدث عندہ، لہذا خروج وقت کے وقت حدث کا اعتبار جو ہوگا وہ اس وقت ظاہر ہو جائے گا، یعنی وہ جو حدث سابق ہے اس سے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اس میں جو راجح قول ہے وہ طرفین کا ہے، جو صاحب ہدایہ کا اپنا طرز بھی ہے کہ آخر میں اس کو ذکر کرتے ہیں، تو یہاں پہ آخر میں جو ذکر کیا ہے کہ خروج وقت سے معذورین کا وضو باطل ہوگا، دخول وقت سے نہیں ہوگا۔ والمراد بالوقت، یہاں پہ ہم جو وقت کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ وقت سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وقت المفروضہ، فرض نماز کا وقت جو ہے وہ مراد ہے، ٹھیک ہے، یعنی فرض نماز کا جو وقت ہے ہر نماز کا مقرر کردہ، وہ وقت مراد ہے۔ نوافل کے جو یعنی چاشت کے، اشراق کے، جو اوابین کے جو اوقات ہیں وہ مراد نہیں ہے، یہاں پہ فرض نماز کا وقت مراد ہے۔ حتی لو توضأ المعذور لصلاۃ العید، یہاں تک کہ اگر کسی معذور نے نماز عید کے لیے وضو کیا تو نماز عید اگرچہ فرض تو نہیں ہے، واجب ہے، لیکن چاشت کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، تو چاشت کا وقت نفل ہے، تو اس وقت کے اعتبار سے عید کی نماز اور چاشت کی نماز ایک ہوگی وقت کے اعتبار سے، ورنہ عید کی نماز تو واجب ہے، چاشت کی تو نفل ہے، لیکن چونکہ وقت دونوں کا ایک ہے تو اس اعتبار سے ان دونوں میں مماثلت ہے۔ لہٰذا اگر عید کی نماز کے لیے کسی معذور نے وضو کیا تو لہو ان یصلی الظہر بہ عندہما، طرفین کے نزدیک وہ اس نماز سے اس طہارت سے ظہر کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ یہ جو اس نے وضو کیا ہے فرض نماز کا وقت اس کے اوپر خارج نہیں ہوا، آگے جا کر اس کے فوراً بعد آگے جا کر ظہر کا وقت داخل تو ہوگا لیکن پچھلی کسی فرض نماز کا وقت خارج نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے ان کا وضو برقرار رہے گا، کیونکہ اگرچہ نماز عید واجب ہے جو فرض کے درجے میں ہے، لیکن جس وقت میں پڑھی جاتی ہے وہ وقت وہ چاشت کی نفل نماز کا وقت ہے، اس لیے اس اعتبار سے گویا کہ یہ نفل نماز کے ساتھ مشابہ ہے، تو اس وقت کے گزرنے سے، اس وقت کے خروج سے ان کی طہارت باطل نہیں ہوگی، کیونکہ فرض نماز کا وقت ان سے خارج نہیں ہوا۔ وہو صحیح اور راجح قول یہی ہے، لأنہا بمنزلۃ صلاۃ الضحیٰ، اس لیے کہ یہ عید کی نماز بمنزلہ چاشت کی نماز کی ہو گئی۔ ولو توضأ مرۃ للظہر فی وقتہ، اگر کسی نے ایک مرتبہ معذور نے وضو کیا ظہر کی نماز کے لیے اس کے وقت کے اندر ہی اور اس کو پڑھ بھی لیا، وَأُخْرَى فِيهِ لِلْعَصْرِ، اور اسی ظہر ہی کی نماز کے وقت میں ہی اس نے عصر کی نماز کے لیے وضو بھی کر لیا، یعنی ابھی تک ظہر کا وقت باقی تھا، عصر کا وقت ابھی تک داخل نہیں ہوا تھا کہ اس نے عصر کی نماز کے لیے بھی وضو کر لیا، تو عندہما طرفین کے نزدیک لیس لہ ان یصلی العصر بہ، اس سے عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ لانتقاضہ بخروج وقت المفروضۃ، کیونکہ
فرض نماز یعنی ظہر کے وقت کے خارج ہونے کی وجہ سے، ان کے وضو کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے، چونکہ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوا جو ہی وہ نکلا، تو اسی سے ہی ان کا یہ عصر کے لیے کیا ہوا وضو بھی باطل ہو گیا. تو اس لیے فرض نماز کا وقت جو ہی خارج ہوا تو طہارت باطل ہوگی. اوپر نماز عید کا جو وقت خارج ہوا تو وہ چاشت کا وقت تھا، جو نفل نماز کا وقت تھا، اس لیے طہارت باطل نہیں ہوئی، ظہر کی نماز اس سے پڑھ سکتے ہیں. والمستحاضہ، اب یہاں سے آپ کو یہ فرمائیں گے کہ مستحاضہ کہتے کسے ہیں اور معذور کون ہوتا ہے، اس کی کچھ تعریف ہوگی. کہ والمستحاضہ ہی التی لا یمضی علیہا وقت صلاۃ، مستحاضہ عورت یا معذور عورت وہ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر ایک نماز کا وقت کامل نہ گزرے، الا والحدث الذی ابتلیت بہ یوجد فیہ، الا یہ کہ وہ حدث جس کے اندر وہ مبتلا ہے وہ اس پوری نماز کے وقت کے اندر پایا جائے. یعنی کوئی بھی ایسا وقت نہیں گزرا کہ جس کے اندر وہ نہ پایا جاتا ہو، بلکہ وہ عذر اس پورے وقت کو استیعاب کر کے اس کے اندر پایا گیا. اتنا وقت نہیں ملتا اس کے اندر کہ جس میں وہ نماز پڑھ سکے. وَقَذَا كُلُّ مَنْ هُوَ فِي مَعْنَىٰ، اسی طریقے سے حکم اور یہی تعریف ہر اس کی معذور کی ہے جو اس کے معنی میں، یعنی مستحاضہ کے معنی میں، یہ نکسیر والا، سلس البول والا، استطلاق بطن والا اور انطلاق ریح والا، سب اس کے حکم میں ہوں گے. وَهُوَ مَنْ ذَكَرْنَاهُ، وہی ہیں جن کا ہم نے ابھی ذکر کر دی یہ سارے کے سارے. وَمَنْ بِهِ استطلاق بطن او انفلاط ریح، اور وہ شخص جس کا پیٹ جاری رہتا ہے ہر وقت یا اس کی ہوا ہر وقت نکلتی رہتی ہے، یہ بھی سارے کے سارے اس میں شامل ہوں گے. لأن ضرورت بہذا تتحقق، ان آزار کے ذریعے سے بھی ضرورت متحقق ہو جاتی ہے کہ انسان معذور ہو جاتا ہے. وہی تعم الکل، اور یہ ضرورت جو ہے وہ سب کو شامل ہے. لہذا جب سب کو شامل ہے تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ وقت کے اندر نماز کے لیے وضو کر کے اس کے اندر تمام فرائض بھی پڑھ سکتے ہیں، پچھلے فرائض، واجبات، سنن، نوافل سب پڑھ سکتے ہیں. جو ہی نماز کا وقت خارج ہوگا تو یہ وضو ٹوٹ گیا، اگلی نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا پڑے گا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.